شاید یوہان ہے. ہاں چلو بدھسٹ کوئی آ گیا. اچھا جی بھائی. ہاں جی، میں آپ کا اسٹریم دیکھا تھا. مطلب آپ نے جو میڈیکل سائنس کا جو رپورٹس پیش کی، میں مطلب پہلی بار جان رہا ہوں یہ سب، مطلب سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ. پہلے تو سب پتہ نہیں تھا، تو اس بس کے اسی خلاف لیے آبجیکشن تو اسی لیے میں نے ٹھیک اس ہے. کو کہا تھا یہ تو اس ڈارک کے سائڈ آف میڈیٹیشن ہے جو عام طور پر بتائی نہیں جاتی. ہاں ہمارے ہاں جو ماڈرن لوگ ہیں وہ میڈیٹیشن کے فائدے بینیفٹس تو بہت بتاتے ہیں، گلیمرائز کرتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. یہ بھی بتانے چاہیے، یہ مقصد تھا. تو مطلب میں تو ابھی تو میرے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ اس کے خلاف نہیں ہے، پر ہاں اگر ہمارے جو میڈیٹیشن کے جو کوچز ہیں، مطلب جو مونکس وغیرہ، آپ ان سے ایک بار بات کریں گے تو وہ مطلب بات کر سکتے ہیں اس پر کہ کیا کیا بینیفٹس ہے کیا نہیں. تو ہاں اگر دیکھیں، آپ بات کرنا ہے تو میں ایک چیز سوری، ہاں نہیں بالکل میں بات کروں گا، آپ ضرور ملوائیے گا اور ان سے ہاں ڈیٹیل میں بات بھی کر لیں گے. کوئی ایسا دقت نہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے آپ لے آئیں، کوئی دقت نہیں ہے. ابھی آنا چاہیں وہ آ جائیں. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیٹیشن کے یا مائنڈ فلنس کے فائدوں کا سویکار میں نے خود ایڈمٹ بھی کیا ہے، اس کے فائدے ہیں، اس کی وجہ پیچھے. کیونکہ میں حقیقت یہ ہے، یہ میں کو اپنی تعریف یا کو اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، میں آنےسٹلی ایک آنےسٹ آدمی ہوں. میں کوشش کرتا ہوں جو بات جتنی سچ ہے وہ بھائی کہی جائے، ٹھیک ہے. اور جب آپ سیریس، خاص طور پہ ایک سیریس کنسرن ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو آنےسٹلی ہی اپنا اوپینین رکھنا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، اگر میں یہ کہوں گا میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط کہوں گا کہ مائنڈ فلنس یا میڈیٹیشن کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ہوتا ہے، اس پر رپورٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیلدی ہوئے ہیں، کئی لوگ ڈپریشن سے نکلے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، بٹ یہ ٹیمپریری ہے، یہ میرا ماننا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کے ایفیکٹس بہت ورس چلے جاتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن ہے، میں 1 منٹ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو نا ایک جٹ کی ایگزامپل سے یوہان سمجھاتا ہوں، ذرا غور سے سننا. آپ کو غصہ آیا ہے بہت تیز، ٹھیک ہے. اس غصے کو دبا دینا یا اس غصے کو نکال دینا. اب نکالنے کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے مختلف، وہ میں ابھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، مگر اس غصے کو اندر دبا دینا اور اندر ہی اندر اس غصے کو پلتے رہنے دینا، یہ ہیلدی چیز نہیں ہو سکتی. ایسے ہی ہے، ہاں رائٹ، صحیح کہا. رائٹ، ٹھیک ہے نا. ہاں اب ہوتا کیا ہے، جو مائنڈ فلنس ہے نا بیسیکلی، جو کہ بدھسٹ کی ٹیکنیک ہے، بدھسٹ کی ٹیکنیک ڈفرنٹ ہے سناتن دھرم کی ٹیکنیک سے. یوگا میں پوسچرز یا پوزیشنز اگرچہ سملر ہوں کئی جگہوں کے اوپر، مگر جو مائنڈ فلنس کے جو مائنڈ کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یا جو اپروچ ہوتی ہے، یا جو ایم ہوتا ہے مائنڈ میں انڈیویجول کے، وہ ڈفرنٹ ہے. اب اس میں جو بدھسٹ کے ہاں چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ہے کمپیئر ٹو سناتن، جیسا کہ میں نے کہا، کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ کے اندر ایک ایتھیسٹک فلسفی چل رہی ہوتی ہے، ایک ایتھیسٹک اپروچ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ جب سٹل ہو کر، ریلیکس ہو کر ریالٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے سب کانشیس یا کانشیس مائنڈ کے تھرو، ریالٹی کو چینج کرتا ہے. ریالٹی کو کیا چینج کرتا ہے؟ اس کے ارد گرد جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ ان کی افیکٹ کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پر بیوی بچے، جاب، دوست، ٹائم، دن رات، اس کی اپنی صحت، بھوک، یہ وہ اس کے ارد گرد ہونے والی چینجز ہیں، ریالٹی ہیں، جس کو وہ اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ سٹل ہو کے بیٹھتا ہے تبھی تو وہ ایمٹی اپنے آپ کو کر سکے گا نا، تبھی تو وہ فوکسڈ ہو سکے گا، جب تک وہ بیوی بچے کو بھولے گا نہیں. اب حقیقت یہ ہے کہ مائنڈ کو وہ کر رہا ہے ڈاج، وہ دبا رہا ہے ان چیزوں کو جو چیزیں ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. دبا کیسے رہا ہے؟ وہ اپنے سیلف کے علاوہ چیزوں کو اگنور کرتا جا رہا ہے. لہذا اپنے مائنڈ کو وہ ایک ایسی انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے جو ریئل نہیں ہے، تو وہ دبتی جاتی ہے. جو اندر ریالٹی ہے وہ دبتی جاتی ہے، دبتی جاتی ہے. جو اچھا، اب ایسا تو نہیں ہے کہ جس بندے نے میڈیٹیشن کرنی ہے اس نے بعد میں دنیا میں نکل کر جانا نہیں ہے. دنیا میں نکل کے تو جانا ہے، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، گھر والوں سے بھی ملنا ہے، دوسرے معاملات کرنے ہیں. ایسی صورت میں وہ دو اپوزٹ اور کانٹراڈکٹری ریالٹیز کے میں پھنس کے رہ جاتا ہے. ایک ٹائم اس کا میڈیٹیشن کا ہے جس کے اندر وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سمے رک چکا ہے،
کوئی ٹینشن نہیں, کوئی سٹریس نہیں, کوئی پین نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی حقیقت نہیں, میرا کوئی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں ہے ہی نہیں, میں ہوں ہی نہیں. یہ وہ چیزیں اپنے اندر امیجن کرتا ہے اور اپنے آپ کو فوکس کرتا ہے. جبکہ جب وہ آنکھیں کھلتی ہیں اور میڈیٹیشن کے اس سرکل سے نکلتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے بیوی بھی ہے, بچے بھی ہے. تو یہ گویا یوں سمجھیں کہ اس کے مائنڈ کے اندر جس ریالٹی کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا, جب وہ اس حقیقت سے فیس ٹو فیس ہوتا ہے, وہ اتنا بھر چکا ہوتا ہے کہ وہ چیز یا تو اس کو ایگریشن میں لے جاتی ہے, یا کمپلیٹ اس کو ایموشن لیس کر دیتی ہے, یا اس کو پینک کر دیتی ہے, یا وہ نروس ہو جاتا ہے. یہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب میڈیٹیشن کرتے ہوئے جو وہ سکون فیل کر رہا ہوتا ہے اس 20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, 1.5 گھنٹے کے لیے, سٹارٹ کے اندر میڈیٹیشن کا جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے, جو ہم نے پیش کیا ٹی ایم کے ایکسپرٹس کی طرف سے, وہ 10 منٹ کا ہے. یاد رکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو شراب پینے والا آدمی ہے نا, وہ شراب کے نشے میں اتنا دھت اور اتنا مست ہو جاتا ہے نا کہ وہ ریالٹی کو فیس کرنے سے ڈرنے لگتا ہے. تو وہ کرتا کیا ہے, وہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ اس نشے کے اندر دھت رہوں, کیونکہ جب وہ نشے کے اندر دھت رہتا ہے نا, اس کو سکون ملتا ہے. ایسے ہی میڈیٹیشن کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے, سکون مل رہا ہوتا ہے, اس کے فائدے ہوتے ہیں, آپ کو پیس آف مائنڈ فیل ہوتا ہے, مگر وہ 20 منٹ کی سٹنگ میڈیٹیشن کی آپ کو انف نہیں ہوتی, آپ اڈکٹیو ہو جاتے ہو اس چیز سے. وہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹہ ہوتا ہے. اب میڈیٹیشن کے اس اثر کی بڑے غور سے بات سننی ہے جو لوگ سن رہے ہیں کہ میڈیٹیشن کا آپ کو پریکٹیکلی اثر کیا پڑنے والا ہے. اب ایک بندہ جب 1.5 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے میڈیٹیشن میں چلا گیا, اب ہوتا کیا ہے کہ اس 1.5 گھنٹے کی میڈیٹیشن کے اندر اس نے اپنے مائنڈ کے اندر یہ چیز بٹھا لی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. جب وہ ریالٹی کے اندر نکل کر اپنے بیوی بچے, اپنی جاب, اپنی دنیا, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے دوستوں کو اور دوسری ٹینشنز کو دیکھتا ہے نا, وہ پھر ان سے بھاگتا ہے اور بھاگ کر میڈیٹیشن کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ چیز اس کو ارریسپانسبل بناتی ہے ٹورڈز ہز فیملی. تو فیملی کا جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو ڈیوٹیز ہیں, وہ ان سے بھاگنا شروع کرتا ہے. ماں باپ اس کو چبھنے لگتے ہیں, بیوی بچے اس کو چبھنے لگتے ہیں, جاب سے اس کا دل بھر جاتا ہے, دوست اس کو برے لگنے لگتے ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے بھاگ کر دوبارہ وہ میڈیٹیشن میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ چیز اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. فیملی ختم. پر اب اگر لوگ یہ کانسیپٹ اگر نماز میں دیکھیں گے تو نماز بھی ایسا ہے نا کہ آپ دنیا سے چھوڑ, مطلب ریالٹی سے چھوڑ کر آپ گاڈ کو پورا فوکس رہتے ہیں, تو یہ تو سیم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویسے تو میں نے اس کو, اچھا سوال ہے, ویسے تو اس کو میں نے تیسرے یا چوتھے ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کرنا تھا, اور میں چاہتا تھا اس وقت سوالات ہوں. چلو کوئی نہیں, کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے تو آپ کو حق کیا کہ آپ کاؤنٹر اگر کو پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. نماز کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. میڈیٹیشن کے اندر آپ کو تنہائی کے اندر جانا ہے, لونلی نیس اپنے اوپر طاری کرنی ہے. ویئرز اسلام میں نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. ایون گھروں کے اندر بھی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو آباد کرو, قبرستان نہ بنو, نمازیں پڑھو. پوری پوری فیملی نمازیں پڑھتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, مسلمان مرد کی نماز جماعت کے ساتھ افضل مانی گئی ہے, اور وہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے. مسجد میں لونلی نیس فیل نہیں ہوتی اسے, بلکہ جماعت کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے, دوست ملتے ہیں, محلے کے لوگ ملتے ہیں, بزرگ ملتے ہیں, سوسائٹی بنتی ہے, اس کی گیدرنگ کمپنی بنتی ہے, جس وجہ سے اس کو ان کے ساتھ چیئر اپ, بک اپ کرنے کا, ایک دوسرے کے مسئلے سننے کا موقع ملتا ہے. وہ خود کول ڈاؤن ہو جاتا ہے, کتھارسس ہوتا ہے. دیٹس واٹ وی کال کتھارسس. جب وہ مسجد میں جاتا ہے, اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے, لوگوں سے بات کرتا ہے, پرابلمز کو فیس کرتا ہے, چیلنجز کو اون کرتا ہے, تو پھر اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, وہ کول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا, ایک بندے کا غصہ دباتے رہیں اور ایک بندے کا کتھارسس ہونے دیں. سو دیر از اے ڈفرنٹ سینیریو ان دا کانٹیکسٹ آف اسلام. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, آپ نے کہا نماز کے اندر آپ اللہ سے کٹ جاتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سوری, انسان دنیا سے, آپ دنیا سے, سوری, دنیا سے اللہ سے فوکس ہو جاتا ہے, اللہ سے فوکس ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ یاد رکھنا چاہیے, نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ خود آپ کو سٹل نہیں رہنے دیتا. یعنی آپ نے جو اس میں ذکر اذکار کرنا ہے وہ میننگ فل ہے. مثال کے طور پر یوگا کے اندر جو منتر پڑھا جاتا ہے, میڈیٹیشن کرنے والے کو اس کا میننگ پتا ہو یا نہ ہو, یا ایون مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک کے مطابق منتر نہ بھی پڑھیں, خاموش بیٹھے رہیں, وہ خاموشی انسان کے ذہن کے اوپر ہیبت طاری کرتی ہے اور اس کو
وہ مسئلے پیدا کرتی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. وہ سائلنٹ موڈ کے اندر چلا جاتا ہے, اس کا دل نہیں کرتا لوگوں کو فیس کرنا. نماز کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ نماز میں ہمارے ہر رکن کے اندر کچھ پڑھنا ہوتا ہے. اس پڑھنے کی وجہ سے مائنڈ کنٹینیوسلی ایکٹیو رہتا ہے, سٹل نہیں ہوتا, ٹھہرتا نہیں ہے. مائنڈ فوکس آپ کا یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں, مگر وہ پڑھنے کی وجہ سے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جب دماغ سے کوئی چیز ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ بیان کرتے ہوئے, اور اگر آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے جو کہ مسلمان کو آنی چاہیے لازمی طور پر, نہیں تو اس کے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ مسلمان کو آنا چاہیے. تو ہوتا کیا ہے, جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر, ہاتھ جوڑتا ہے, پھر وہ دعا پڑھتا ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, پھر سورت پڑھتا ہے. یہ ہو گیا پہلا رکن. وہ پہلے رکن کے اندر وہ سٹل تو رہا ہی نہیں, مسلسل وہ سورت پڑھ رہا ہے. تو یوحان کو یہ غلط فہمی اس لیے لگی کیونکہ اس کو لگا شاید اس نے ہمیں کچھ پوزز کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ نماز میں ہم پڑھتے کہ ہم کنٹینیوسلی مائنڈ ہمارا ایکٹیو رہتا ہے. تو پوری صورتیں پڑھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, پوری تلاوت کی جاتی ہے. اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو مسلسل ہم نے ذکر کرنا ہوتا ہے, یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ میڈیٹیشن کے اندر ایک پوز کے اندر آپ نے 15-15, 20-20, آدھا 1-1 گھنٹہ, 2-2 گھنٹے, 16-16 گھنٹے لوگ ایک پوز کے اندر بیٹھتے ہیں. ویئر ایز نماز کے اندر ایک رکن میں آپ مختصر سے مختصر بھی 1 سے 1.5 منٹ کے اندر ختم کرتے ہیں. 1 سے 1.5 منٹ کے اندر. حدیث ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا افتان انت, کیا تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاتا ہے؟ اگر تو نے لمبی نماز پڑھنی ہے تو خود اکیلے پڑھا کر, اور لوگوں کے لیے مختصر پڑھا, کیونکہ لوگ تھک جاتے ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, تھک جاتے ہیں. چھوٹی نماز پڑھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو نماز کی پریکٹس بھی ہے یا نماز پڑھنے کا طریقہ کار بھی ہے, ایک تو وہ سٹل نہیں ہے جس طرح میڈیٹیشن میں ہے, دوسرا گھنٹوں پر محیط نہیں ہے, تیسرا خاموشی نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. ہم مسلسل نماز کے اندر مختلف رکنوں کے اندر مختلف پوسچرز کے اندر جاتے ہیں جس سے ہماری باڈی ایکٹیو رہتی ہے, بلڈ سرکولیشن ایکٹیو رہتی ہے. ویئر ایز یوگا کے اندر یا ان پوسچرز کے اندر آپ نے ایک جگہ پر گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے جس سے بلڈ سرکولیشن بھی افیکٹ ہوتی ہے اور آپ کا مائنڈ بھی افیکٹ ہوتا ہے سائلنس رہنے کی وجہ سے. جی آگے بڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی, مطلب یہ سب پوائنٹس پر غور کروں گا. اور یہ جو آپ نے جو آرگومنٹس اٹھائے یوگا کے, میڈیٹیشن کے, تو اس کے لیے مطلب میں ہمارے ایک اچھے مونک ہے تھائی لینڈ سے, تو ان کو اگلے اسٹریم میں بلاؤں گا, آپ ان کے ساتھ بات کریں کیونکہ وہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں میڈیٹیشن کیا ہے کیا نہیں. زبردست زبردست. ان ہاں کو میری طرف سے سواتی کا ان کو بول دیجیے گا اور ان کو کہیے گا آلویز سواتی کا ویلکم. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے اچھا, اور یہ لاسٹ پوائنٹ, یہ جو آپ نے بزنس کے بارے میں بتاتے, کچھ لوگ اس کو ایز اے بزنس یوز کرتے ہیں, تو اس پر ایک بولنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ مطلب ہندو مطلب زیادہ تر کرتے ہیں, پر اگر بدھسٹ آرگنائزیشن کا دیکھیں جیسے ایک مہا بودھی سوسائٹی ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈونیشن کے بیسس جو ان کو پیسہ مل رہا ہے, تو وہ لوگ ایکوموڈیشن, کھانا, پروگرام وغیرہ سب فری میں ہی کراتے ہیں. تو ہمارے سائڈ سے تو مطلب یہ ایسا نہیں کہ پیسے کے لیے ہم میڈیٹیشن لوگوں سے کرواتے ہیں, ایسا ہمارا نہیں. باقی اور کچھ لوگ کر رہے ہیں, بس یہ لاسٹ پوائنٹ تھا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے. کچھ ہندو کر رہے ہیں, کچھ آپ کے کر رہے ہیں, کچھ ان کے کر رہے ہیں. اب آپ کیٹاگوریکل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے لوگ نہیں کر رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی لگے ہی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں کچھ اور کر رہے ہیں, ہاں دیکھو, اور کچھ کوئی بھی دیکھو, اس میں دقت نہیں ہے. دیکھو میں نے جو پوائنٹ پیش کیا نا کہ بزنس بن چکا ہوا ہے, یہ میں نے پرو میڈیٹیشن کے جو پروز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو حق میں ہیں, ان کے جو ایڈوکیٹس ہیں, ان کا اکاؤنٹ اس لیے میں نے پیش کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ویسٹ جو ہے اگر میڈیٹیشن سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو وہ کیوں اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, جبکہ وہ اتنی ریسرچ کر چکا ہے 50-60 سالوں کے اندر کہ اس کے سائیڈ افیکٹس تو بڑے ہانیکارک ہیں. تو ہمیں اس کی جگہ کچھ اور, اس لیے وہ لوگ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا آؤٹ ڈور گیمز کو پریفر کرتے ہیں, بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. ابھی نیا ٹرینڈ انہوں نے نکال لیا پیٹس پالنے کا. کیوں؟ کیونکہ پیٹس آپ کو آکوپائی رکھتا ہے. کتا پال لیا, بلی پال لی, چھپکلی پال لی, ہاں جی, طوطا پال لیا. یعنی ویسٹ میں کوئی ایک گھر نہیں ہوگا جس کے اندر آپ کو منیمم ایک پیٹ نہ دکھائی دے. کیوں رکھا؟ اسی لیے مائنڈ کو آکوپائی رکھیں. بچہ نہیں ہے, شادی نہیں کرنی, چلو کتے ہی رکھ لو. اب مسئلہ یہ کہنے کا کہ میں نے ویسٹ کی مثال اس لیے دی, یہ آرگیومنٹ اس لیے دیا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ویسٹ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو ویسٹرنرز پتہ نہیں بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں لہذا انہوں نے کوئی چیز اڈاپٹ کی ہے. They adopted it as a profession, as a business. اب یہ بات کر رہا ہے رونلڈ پرسر جو ہے, وہ کتاب اپنی میک مائنڈفلنس کے اندر یہ اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ کیپٹلزم کا ٹول بن چکا ہوا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ ڈپریسڈ ہیں, پریشان ہیں, لہذا ان کو جگہ مل گئی ہے, مارکیٹ مل گئی ہے کہ یہ تمہارا بڑا کلائنٹ ہے.
ٹھیک اچھا تو یہ سب خالی ویسٹ میں ہی ہوتا ہے یا پھر جو ایسٹ ایشین کنٹریز ہے مطلب وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے مطلب؟ یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، اچھا ہمارے ہاں بھی ہے، انڈیا کے اندر ہے. یہ جو حقیقت یہ ہے کہ جو سائیکالوجی کی ایک بڑی کھیپ تیار ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائیکالوجی یا سائیکیاٹری ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ایفیکٹس پر بات کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر دقت یہاں یہ ہے، انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس اتنا زیادہ ہے نہیں جتنا زیادہ اس کو فیڈ کیا جاتا ہے ایڈز کے تھرو، ڈراماز کے تھرو، میوزک کے تھرو، شوبز کے تھرو، مختلف چیزوں کے تھرو فیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ذہنی بیمار ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ غم میں ہیں، آپ اپسیٹ ہیں، یہ آپ کو یقین دلایا جاتا ہے. ایک بار آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کسی سائیکالوجسٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہ پھر آپ کو آپ کی ٹیوننگ کے نام کے اوپر ایسے ایسے لوگوں کو ریفر کرے گا جو آپ سے 3 4 سیشنز کنفرم کرائیں گے. یہ پراپر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جب آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے ہتھے چڑھتے ہیں، وہ آپ کو سائیکالوجسٹ ریفر کرتا ہے جو اسی کا کوئی فیملی ممبر یا کوئی دوست ہوگا. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے گھنٹوں ایک گھنٹہ آپ سے لے گا، چند ہزار روپے لے لے گا اور وہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ آپ سے آپ کی باتیں سنے گا. یہی باتیں اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ کرو، یہی بات اپنے آپ بیوی بچوں کے ساتھ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرو، کیا ویکیوم آیا جس کا فائدہ سائیکالوجسٹ نے اٹھایا ہے؟ میں سائیکالوجسٹ کو برا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس ویکیوم کو فل کرنے کی پھر کوشش کی ہے. یاد رکھیں، سوسائٹی میں جہاں ویکیوم آئے گا وہ فل ضرور ہوگا. جہاں فیملی سسٹم کے اندر ویکیوم آیا کہ ماں باپ بچوں سے بات نہیں کرتے، بچے بہن بھائیوں سے بات نہیں کرتے، بہن بھائی ماں باپ سے بات نہیں کرتے، فیملی میں ویکیوم آیا، اس ویکیوم کو پور کرنے کے لیے یہ بیماریاں ہمارے اندر تھوپ دی گئیں اور ہم لوگوں کو پھر مجبوراً سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر یہ دکھڑے اور رونے پڑے. میرے ابو نے میرے سے یہ کر دیا تھا، میری امی مجھ سے یہ نہیں کرتی، میری بڑی بہن میرے سے جیلس ہوتی ہے، میرے بڑے بھائی مجھے مارتے ہیں، میری بیوی میری بات نہیں سنتی، میرے بچے مجھ سے لڑتے ہیں. پھر یہ باتیں جا کے سارا ڈنڈورا ادھر پیٹنا پڑتا ہے. یہی باتیں اگر گھر کے جو پرانے زمانے کے لوگ نہیں تھے، ان کے دماغ نہیں تھے بھائی. اس زمانے کے لوگ کتابیں لکھی پڑھی ہوئی ہیں، موجود ہیں. ان لوگوں کے مسئلے مسائل نہیں تھے، فیملیز انٹیکٹ تھیں، فیملیز ان ایشوں کے اندر مدد کیا کرتی تھی. باپ آتا تھا، باپ سر پر ہاتھ پھیر کر بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ یار مجھے بتاؤ کوئی ٹینشن ہے، میں حل کر دیتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں تمہارے ساتھ ہوں. فیملیز کو ایک دوسرے سے احساس ملتا تھا، انرجی ملتی تھی. وہ ان کی میڈیٹیشن وہیں سے ہو جاتی تھی، فیملی سے ہی، ود ان دا فیملی چھوڑنی نہیں پڑتی. ہاں یہ چکر ہے میرا بھائی. اچھا جی، شکریہ جی. تھینک یو.